ناظرین سعودی عرب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور ناظرین سب سے بڑا اہم سوال غزوہ ہند کا آغاز کیسے ہوگا؟ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسامہ صاحب ذرا ٹاپک ایک ادھر کا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ گائیڈ کریں کہ ہونے کیا والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. لسی بنے گی. اب چلیں دیکھتے ہیں کہ کدھر پہلے جانا ہے کدھر بعد میں. یہ میرے ذہن سے غزوہ ہند نکل جائے گی. پہلے میں اس پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی مسلم ہندو فساد پھوٹے گا انڈیا میں اور یہ طول پکڑے گا. ادھر سے پاکستان پہ انڈیا اٹیک بنے گا. مودی اپنی اس کو جو اس کے مشنز ہیں مذہبی اس کے جو عقائد کے حساب سے اس کو پورا کرنے کے لیے کشمیر کو ضم کرنے کے لیے بس کے کشمیر کے دوسرے حصے بھی ملانے کے چکر میں یہ تو اوور چارج کر لیں نا. انہی سے بجلی لے کے ان کو مہنگی دے لیں. مطلب کام ہے تو کیا یار جدھر کی چیز ہے ان کو دو. دنیا میں لاجیکل وہ سادہ ہوتا ہے. جب وہاں اتنی جابز اتنی چیزیں نہیں ہیں تو ان کو بیچاروں کو جیسی پہاڑی زندگیاں ہیں ان کی اس حساب سے ٹریٹ ہونا چاہیے نا. انصاف کا مطلب یہ ایکول تھوڑی ہوتا ہے. وہ چھوٹے کو چھوٹا بڑے کو بڑا. ایکچوئل نصف کرنا کوئی نہیں ہے. عدل اعتدال. اس لیے اسلام عدل کی بات کرتا ہے انصاف کی نصف کی نہیں. انصاف کہتے ہیں نصف کو بس آدھا کر دو. تو انصاف اصل میں ٹرم ہی غلط ہے. وہ کہیں استعمال ہو سکتی ہے کہیں نہیں ہو سکتی. اصل میں اللہ عادل ہے. عدل کو کہتا ہے اعتدال کو. اعتدال کہتا ہے کہ بقد جسہ جو ہے اس کو ملنا چاہیے. اس کی مجبوری اس کے حالات اس کے کیپیبلٹی اس کے مطابق اس کو دو. یہ اعتدال ایکسیس نہیں. اب آ جائیں کہ یہ جو ہندو مسلم فساد پھوٹے گا انڈیا میں جو اب ایکسپیکٹڈ ہے یہ ایک چانس ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ہم پہ اٹیک کر کے ہمیں انگیج کرے. ادھر سے جو ہے یہ جو اس کے ود ان دا انڈیا ایک پوری مذہبی منافرت پھیل جائے. سکھ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ کے یہ سارا منظرنامہ یہ جو بنتا ہے نا اسی دوران اگر یہ یہاں چل پڑے. اب اس کو نا ذرا بالکل سیٹ بیلٹس باندھ کے ذرا سنیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ آگے آگے ہو جائیں. یہ چھری ہاتھ پہ نہ لگ جائے. اس لیے کٹنگ شٹنگ کرتے ہوئے بھی جو شروع ہے نا یہ اس ٹائم خواتین کے بھائی کچن میں ہی ادھر سے کام ادھر سے پروگرام تو کٹنگ والا کام نہ کریں. یہ جو مسلم ہندو اور انڈیا کے اندر مذہبی منافرت پھوٹ کے ایک جو شکل اختیار کرے گی سیم ٹائم پہ وہ پاکستان کو انگیج کرے گا کشمیر کے چکر میں. کیونکہ دماغ میں خناس آتی ہے نا انسان کے. عقل تو نہیں ہے لیکن خناس. اسی دوران اگر مصر میں آ کے مغرب بیٹھ گیا اور اسرائیل جنگ جو میں مارک کر رہا ہوں کہ ٹلنے کی نہیں ہے یہ رکنے کی نہیں ہے. اب ہم اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کا یہ حصہ یہاں روک لیں. اب ہم اس دوسری سائڈ کا منظرنامہ وہ یہ ہے کہ مصر کا اب تک رویہ بالکل وہ ہے ناپنسک رویہ یا بالکل ہی ٹرانسجینڈر کائنڈ آف بیہیو دیا اس نے. اس خطے کی سب سے بڑی فوج ہے. اس کا مطلب اس کا ڈانگ نکلا ہوا. اب اگر وہ امریکن انفلوئنس میں اپنے اڈے دے دے اپنی ادھر فوجیں وہ کر دے. عراق میں پہلے ہی امریکن امبیسی میں خود جانتا ہوں میرے ایک عزیز اس میں کام کرتے رہے تو بہت بڑی امبیسی بنائی ہے انہوں نے کردستان کے ایریے میں تاکہ شام کرد ترکی عراق اور ادھر یہ نظر رکھ سکیں. اب اگر یہ جنگ تو نہیں ٹلتی. اسرائیل تو کوئی پیچھے نہیں ہونے والا. اسرائیل کا تو مقصد ہی صرف سب کو اکسانا. وہ تو ایک کمپنی ہے بھرتی شدہ لوگ ہیں. عوام تو اب نکل جائے گی. میکسیمم اس کی انخلا ہو چکے ہوں گے ایران کے اس اٹیک کے بعد. یہ بتاتے نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کیپچرڈ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب وہ سیکیور ان کو جو سیکیورٹی ہے یا بزنس ہے. اب کیا بزنس ہے چلو جی اسرائیل کا کیا بدوباش رہ جائے گی. ہر ٹائم سائرن گونج رہے ہیں. ہر ٹائم افراتفری ہے تو بزنس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہو سکتا. فلسطینیوں کو بھی اب دنیا میں اور کوئی کام نہیں رہا. جس کا بھائی میرا مثال کے طور پہ اگر کوئی گھر کا بندہ شہید ہو جائے میں سائیکالوجیکلی ایک ایسے فیز میں چلا جاؤں گا جس فیز میں رضوان صاحب میں نے کہنا اب مرو یا مارو ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں. یہ امریکن ڈرون مار کے یہی تو خودکش بمبار پیدا کیا کرتے تھے. پوری فیکٹریاں لگا دی تھی خودکش بمباروں کی انہوں نے. یہ نارتھ وزیرستان اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہی کام فلسطینیوں اب جن کا لاکھ بندہ گیا سر وہ اب بھلا زندگی میں کوئی اور کام کریں گے. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے صرف فلسطین کی تباہی. دیٹس اٹ. سمجھ لیں.
اب یہ تو ٹلنے والی نہیں ہے، جتنی بات ہو گئی ہے، جدھر تک معاملہ چلا گیا پہلا۔ دوسری اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے آپ کی عرب ممالک کی، سعودیہ کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے کہ سعودیہ ابھی تک تو اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھا کہ اس نے کہا جی نہ میں اڈے دوں گا، نہ میں ایران کے خلاف یا ان کے اس میں جاؤں گا، لیکن اب جو بیانات دیتا ہے ساتھ فلسطین کے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کے، تو یہ حرکتیں ہیں کہ مسلمان اس بات کو مانیں گے؟ جو تھوڑے بہت کوئی مطلب وہ کیسے کرے گا؟ وہ حرم کا متولی بنا ہوا ہے، ادھر سے وہ مسلمان ہی مارے گا کوئی ملک اور اسی کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا، تو دیدہ دلیری اس کی بھی کوئی داد دینی چاہیے، یا اس کو بھی پتا ہے کہ ان کی بےغیرتی ہوگا کہ یہ مسلمان تو دھنیا پی کے بالکل فارغ ہو گیا، اس کے اندر تو وہ راہ ہی نہیں نا وہ جو کرزم ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر عربوں کا ساتھ جانے کا ٹائم ہے تو سیم ٹائم پہ مجھے لگتا ہے ادھر غزوہ ہند ہو رہی ہوگی۔ اب جو غزوہ ہند ہے اس میں آپ کو یاد ہے کہ سندھ کی بربادی میں اس کی آبادی ہے ہند کی، یا ہند کی بربادی میں سندھ کی آبادی ہے، ایسے کوئی ایک مجھے وہ ایگزیکٹلی میرے ذہن سے مس سر ہو گیا۔ روایات میں وہ کہتے ہیں، روایات میں کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ 40 سال پہلے یہ جو قیامت سے پہلے صوبہ سندھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، یہ روایات میں آتا ہے، مطلب ہم نے کچھ سنا ہی ہے علماء اکرام بس سے۔ ٹھیک ہے بالکل، روایات تو بالکل سچی زلداری ہے نا بالکل تباہ ہو کے رہے گا، اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی۔ تو حالانکہ یہ سب سے گرین اور سب سے بڑی سارے اولیاء کی زمین رہی ہے، گزرگاہ رہی ہے، پورا گیٹ وے رہا ہے اس پورے بر صغیر کے خطے کا، اور بڑا رچ ایکچولی ہونا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غزوہ ہند ادھر ہو رہی ہوگی اور عرب ادھر سے خون میں نہا رہے ہوں گے۔ عرب ختم ہو جائیں گے پھر ڈیفینیٹلی ہمیں جانا پڑے گا، وہ جو سیاہ جھنڈے جو مشرق سے نکلیں گے، جو جا کے امام زمانہ کی مدد فرمائیں گے ادھر، اور ان کی فوج ادھر سے جائے گی، اس کا مطلب ہے یہ ادھر ون کر لیں گے، انڈیا کا جو رول ہے وہ واپس اس کو ایکوائر کریں گے۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ میرے آپ کیونکہ ہماری ویورشپ انڈیا میں بھی ہوتی ہے اور سارے مذاہب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے جن مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں یا جو آپ کو سکھائے پڑھائے گئے ہیں، ہندوؤں کے، اب ہمارے ہندو بھائی یا کرسچنز یا دوسرے مذہب کے لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس میں انسیکیور ہو جائیں کہ وہ جی ظالم، وہ جو گردنیں کاٹ کے، اور نہیں، اصل مسلمان آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ نظر آئے گا جو سب کی سلامتی کا ضامن ہوگا، جو محبت سے چور ہوگا اس کا دل، اس کے دل میں ایک چڑیا ایک چیونٹی کی بھی کیئر ہوگی، وہ ہوگا جو حق رکھے گا پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کرنے کا۔ اور آپ خود کہیں گے کہ ہمیں اسلام کی چھتری ہی چاہیے، ہمیں کیونکہ سلامتی کی چھتری ہے نا سر۔ تو یہ میرے جو بھی انڈین سن رہے ہیں ویورز، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز تو سمجھ لینا کہ ان کا تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، مسلم اینڈ کرسچنز آر آن ون سائڈ، یہ تو ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہ تو اب جتنے اپنی کہانیاں انہوں نے علیحدہ علیحدہ دکانیں بنائی ہوئی ہیں، یہ 4 دن چلا لیں، جب سلیب ٹوٹنی ہے، جب اب ہم جیسے محسوس کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کو نزدیک، تو عیسیٰ نے تو آنا ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی ان کی دلیل کے طور پہ ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے بتانا ہی یہ ہے کہ یہ سچا ہے، یہی ہے مہدی۔ تو اس لیے آپ ہم تو ایک ہونے والے ہیں، اس لیے مسلم اور کرسچنز کو تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اب آپس کی جو تھوڑی سی کمیونیکیشن یا چیزیں ہیں نا، روابط، ان کو ایکسٹینڈڈ لیول پہ لے جانا چاہیے۔ اب آ جائیں کہ صاحب صاحب جی ایک سوال تھا، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مکہ کی پہاڑیوں میں ایک خاص پتہ نہیں کوئی جانور، اس کا مجھے نام نہیں پتا، جب وہ نظر آئے تو سمجھیے گا کہ عربوں کے اوپر برا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور وہ آخری وقت آنے والا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں عرب کی مکہ کی پہاڑیوں میں وہ جو جانور ایک نظر آیا تھا، جس کے اوپر جو ان کے محکمے نے گائیڈ میں کیا، اب وہ پتہ نہیں یہ وہ جانور ہے یا وہ آنے والے دنوں میں کو آئے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کوئی ایسی روایات ملتی ہیں؟ دیکھیں، ایک ہر چیز جو رویہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرف کر دینا، بھئی وہ آپ کا کوئی حصے دار، نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ کا خالق مالک المائٹی ہے، وہ لامحدود ہے، اس نے کن کہہ کے بس فیکون ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک شخصی سا رویہ رکھا ہوا، بھی سنتا ہے، کرتا ہے، ایسے ایکسرسائز میں لگائے رکھتے ہیں جیسے، کوئی چکر نہیں ہے۔ اس نے ایک نظام کی حسن تھا، یہی اس کا نظام تھا، ستارے سب بچھا دیے،
یہی تو بات ہے. اب جو اس کے راستے پہ ہو جائے گا اس کے لیے خود بخود فیض ہے, خود بخود ثمرات ہے. تو وہ جو پریڈکشنز ہے نا سر, یہ بالکل قریب. اچھا چلیں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت, تو انہوں نے کہا بس اب میں آ گیا ہوں تو اس کے بعد کبھی بھی یوں. ٹھیک ہے, 1445 میں جا رہے ہیں ہم. کتنا کیا, مطلب آپ لوگوں کے کیا دماغ ہے, 1500 سال ہو چکی ہے. انہوں نے کہا تھا ایسے, تو ابھی بھی کہتے ہیں کہیں اور آگے. بس وہ دھوکہ ہے نا نظر کا, ان کا رہنے دیں. پریڈکشنز بہت قریب بیٹھ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ مصر میں فوج آ کے بیٹھی, اس پہ نظر رکھیں سب ویورز بھی, جو ہمارے مڈل ایسٹ میں رہنے والے بھائی ہیں وہ بھی. اگر مصر میں یا عراق میں کوئی فوجیں گھسیں بس, کیونکہ یہ ایک روایات کے سیکوینس میں بھی ایک انیوژل ہوا ہے. اچھا, اب میں جو مخاطب تھا, جو ایکچوئل ضرورت ہے اگلے وقت کی, غزوہ ہند میں جو سب سے ضروری بات ہے, وہ غزوہ ہند سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو مارے جانے اور بڑا وہ نہیں. دنیا میں 2 ہی گروہ رہ جائیں گے, انسانیت پرست اور انسانیت کش, انسانیت کے دشمن اور انسانیت کے دوست. یہ جو آئیڈیالوجیز ہے نا, کوئی بھی فرقہ یا مذہب و ملت جو انسانیت دشمنی کی بات کر رہی ہے وہ نہیں رہے گی. ان دونوں کی جنگ ہوگی. وہ بے شک مسلمان ہوگا, وہ بھی لڑ رہا ہوگا مسلمان سے. یہ دیکھیے گا, اردن نے نہیں گرائے ایران کے جاتے ڈرون, وہ مسلمان نہیں تھے. تو ہندوؤں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ہماری کوئی ذاتی وہ نہیں ہوگی, مسئلہ آئیڈیالوجیز کا ہوگا. اب آئیڈیالوجیز 2 ہی ہوں گی, انسانیت کے ساتھ یا انسانیت کے خلاف. اس سے دنیا تقسیم ہوگی. وہ سکھ ہوں, وہ کرسچنز ہوں, وہ ہندو ہوں, وہ کوئی مذہب و ملت ہو, اس کی کہانی ختم. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو مفاصف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیل کریں کہ غزوہ ہند میں آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس میں جائیں. کرسچنز ہم ساتھ ہوں گے تو آپ لوگ بھی, کیوں آپ لوگ بھی, یہ تو ہمارا مرکز ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں پہ یہ لوگ بھی پہنچے ہوتے ہیں, ان کے بھی ان کی ادب احترام اور اسی طریقے سے ہے. اور بلکہ یہ مجھے لگتا ہے اپ کمنگ ٹائم میں اس پہ بکس آئیں گی, اس پہ بات ہوگی کہ ہندو لٹریچر جو ہے بیسیکلی اس کی جو کور ہے, لینگویج سے آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, یا ان کی ٹرمز ایسی ہیں جو ترجمے میں سمجھ نہیں آتی. جیسے آپ کے نہیں الزام لگ جاتا, بریلویوں کو لگا دیتے ہیں کہ نبی کو اللہ کا نور کہہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, تو وہ تو جی نور کہتے ہیں, وہ تو بشر تھے. پھر وہ آیت آ جاتی ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحا, سمجھ رہے ہیں. تو یہ کنفیوژنز تو آپ کے ہاں بھی ہیں. تو یہ ادھر ان کی لینگویج میں جو وہ دیوتا کہتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں ٹرم, ہر فائدے والی چیز کو وہ اپنی ایک سینس میں مانتے ہیں, وہ ایک اور آئیڈیالوجیز ہے, بس آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں, آدم سری لنکا میں اگر اترے ہیں نا تو زیادہ تر نبی ادھر گزرے ہوں گے, اور یہ کوئی اتنی باہر کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اسامہ صاحب اب آ جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر. مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کیا اب ہونا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے دھوکہ ہوگا, امریکہ نے کہا کہ رفح پہ آپریشن کرو گے تو ہم یہ چیزیں نہیں دیں گے. اور کیا اسرائیل عرب ممالک پہ قابض ہو جائے گا؟ کیا خانہ کعبہ کے علاوہ باقی سب پہ قبضہ ہوگا, مدینہ اور مکہ کے سرزمین پر؟ یہ ذرا بتائیں. نہیں, یہ اکھاڑا بنے گا, اسرائیل مانے گا نہیں. ابھی زیادہ اور اگریشن میں کوئی حرکت ہو سکتی ہے, یہ 15 مئی سے 2 جون کے درمیان میں یہ معاملہ ایکسپریٹ کر جائے, اور پھر پوری دنیا بہانے آنے سے کوئی مصر میں آ کے بیٹھ جائے, کوئی عراق میں آ کے بیٹھ جائے, کوئی سعودیہ میں, کوئی یمن میں. یہ ایسے سب نے ادھر اکھاڑا بنا دینا ہے, سارے دنیا کے ملک ادھر ہی لڑیں گے. اب یہ اگلا بیٹل فیلڈ ہے آپ کا. ان کا آئل, ان کے پیسہ, انہوں نے کیونکہ مسلمانوں کو تو خرچ نہیں کیا, اسلام کے لیے تو کیا نہیں, کیسینوز بنائے جا کے امریکہ میں, تو ہم موج کریں پھر. ٹھیک ہے, اور ہمیں تو وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم ہی ہیں مشرق, ہم ہی ہیں وہ جو سیویئرز آف عربز ایکچولی. ہم ٹھیک ہے بیچارے, ہمیں افلاس نے گھیرا ہوا ہے اور فارغ قسم کے حکمرانوں نے گھیرا ہوا ہے, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ انہی عربوں کے منہ میں پانی ہم نہیں ڈالنا چاہ کے. یہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم نہیں جانا ادھر سے. اور اب وہ وقت قریب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیٹل فیلڈ ہے. سارے ملکوں پہ ملک آ کے بیٹھیں گے, کہیں فرانس, کہیں اٹلی, کہیں فلانا, کہیں یہ ان کی نیٹو اترے گی, یہ نیٹو کی گیم بنائیں گے. ادھر سے رشیا کہے گا کہ میں بھی پھر ادھر ہی آ کے بیٹھتا ہوں. تو یہی خون بہے گا, اور اسلحہ بھی بکے گا, ساروں کا موج ہوگی, اور اسلحے کے عوض میں پیٹرول پیئیں گے, کھائیں پیئیں گے, ان کے خزانے لوٹیں گے, اور عرب نہیں رہیں گے. عرب کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تھوڑے بہت رہ جانا, انہوں نے بالکل ہی نہیں رہنا. ان کے متعلق ہے 100 میں سے 1 بچے گا بس.
تو اس لیے بلکہ معذرت کے ساتھ میرا عموماً رویہ جو ہے وہ کل والدہ کہہ رہی تھی کہ یار بیٹا تم جو ہے نا جب اس طرح کی سخت باتیں کرتے تو ہنستے ہوتے. میں کہتا ہوں میں تو اپنے لیے ایک سافٹ طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین اس کو ایک وہ جیسے سنسنی خیز وہ جیسے کہتے ہیں سنسنی خیز سمجھ کے خبر جو ہے وہ نہ لیں. میں چاہتا ہوں کہ کام بھی ہو جائے اور ہلکے پھلکے ہنستے کھیلتے ان کو باتیں بھی پتہ چل جائیں. اور ویسے بھی ایک مسلمان کو موت سے کیوں ڈر ہو, میں اس ایکچولی چیز کو ان کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جسم دیا, اس نے دینا اس کی مرضی سے اس کو ہے, اور فٹ اور قربانی کے مال کی, ہاں یہ کسی دن ایک فلسفہ شہادت پر پروگرام کریں. قربانی کے مال کی جو نشانیاں ہوتی ہیں نا, وہ فٹ ہوتا ہے, وہ زبردست ہوتا ہے, وہ فزیکلی بے عیب ہوتا ہے, کریکٹر وائز بے عیب ہوتا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے, وہ قبول و مقبول قربانی ہے. ویسے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان بھی جو ہے آپ کا فزیکلی فٹ ہے. جو لوگ اپنی کئی ٹانگیں کھو دیتے ہیں چیزیں, وہ نہ سوچا کریں کہ شہادت جو ہے کی لسٹ ہے وہ باہر نکل گئے, گیم سے باہر نکل گئے. جس نے اپنا آپ پھر بارواں گھر, نہیں باہر گھر کی کوئی بات نہیں, یہ میں ویسے شہادت کی کنسیپٹ بتا رہا ہوں کہ ان کو سینس ہونی چاہیے کہ جو جسم کا کوئی آرگن کھو دے گا وہ قربانی کے قابل نہیں ہے, اس کا مطلب وہ جنگ ہار گیا شیطان سے. اسامہ صاحب آخری سوال ہے, کیا ایسا ہوگا ممکن آخری وقتوں میں یا روایات میں کیا کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے علاوہ باقی عرب کے سعودی عرب پہ قبضہ ہوگا, ایسا ہوگا؟ نہیں, سعودیہ پہ قبضہ جو اب ہوگا جو ہے وہ چھینا جائے گا, اور 2-3 لشکروں کے متعلق ہے جو شام اور ادھر سے خروج کریں گے, ادھر سے نکلیں گے, لیکن یہ مدینہ سے پیچھے ہی دھنس جائیں گے, اور بس مدینہ تک, اس کا مطلب ہے مدینہ اور بٹوین خانہ کعبہ کوئی نہیں آ سکے گا, اس سے پیچھے ہی دھنس جائیں گے. اور جو آپ کی ہے اس کی بادشاہ جو ہے اس کو امام مہدی علیہ السلام اتاریں گے, شہزادے لڑ رہے ہوں گے. ان کے ویسے بھی پچھلے دنوں بھی بڑا یاد ہوگا بن سلمان جب آیا تھا تو کس طرح اس نے سب کو قید و بند میں ڈالا. تو اب وہ اگر قید و بند والوں کا ٹائم نہیں آنا, اگر وہ زندہ ہیں تو سمجھ رہے, تو اندر ہی اندر کی نشانیاں مجھے لگتا ہے بس پوری ہوئی پڑی ہیں. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو مست ہیں, ان کا دل ہی نہیں کرتا ایسی باتیں سننے کو, وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو بس. اگلے دن تو بلکہ آج آپ کو میں بلکہ اس میں ایڈ کر دوں, ایک ویور کا آپ کے فون آیا مجھے, انہوں نے کہا جی آپ نے جو کھجوروں پہ وہ بات کی تھی, کھڑی کھجوریں گل جائیں گی, پھل ختم ہو جائے گا یا پھل خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی 2 سال سے رحیم یار خان اور اس سے آگے کے جو ایریاز ہیں سندھ کے, اس میں پاکستانی کھجور نہیں آ رہی, ہمیں ایرانی کھجور منگوانی پڑ رہی ہے, کھڑی کھجور خراب ہو رہی ہے 2 سال سے. اب بتائیں, اب ہمیں تو نہیں آئیڈیا, ہم تو روایات پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کا یہ اوپینین بھی تھا کہ آپ جو روایات بتا رہے ہیں نا, تو وہ ایک ہی علاقے میں تھوڑی پوری ہونی ہے, وہ ڈفرینٹ ایریاز کے. مثال کے طور پہ بات واقعی صحیح ہے کہ اگر وہ مصر میں فوج مغرب آنے کی ہے تو وہ مصر میں ہی آنے کی ہے نا, سعودیہ میں مغرب آنے کی تو نہیں ہے, تو مصری ہی جانیں گے اس کو. اسی طریقے سے شام میں اگر ترک آنے کی یا رشین مثال ہے ان کو مان لے آنے کی, تو وہ عراق کے لیے ہوگی, ہمارے لیے تو نہیں ہوگی, ان کے لیے نشانی ہے. یہ تو اب چلو میڈیا کا دور آ گیا نا کمیونیکیٹو, تو انہوں نے جو یہ بات کی تو مجھے واقعی سمجھ آئی کہ آپ لوگ ہم جو روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا لگا. آپ لوگ ایسی اپنی سینس کے مطابق ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں. کون سا ادھر سائنسدان ہے کہ میں کوئی اکلے کل ہوں, یا رضوان صاحب آپ سب ہم سب مل کے ایک اگلے آنے والے وقت کو فور کاسٹ کر کے اپنی قوم کے لیے ایک راہ حل یا راہ نجات کا انتظام و تیاری امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جو ہم پابند ہیں. اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے, وہ یہودی مرے یا نصرانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ تمنا تو رکھنی ہے نا, خیالی پلاؤ, تو اس کی تیاری ہے بس.